مدینے سے باہر ایک چرواہا وہ بکریاں چرا رہا تھا مدینے سے باہر کسی جنگل میں دور، مدینے سے دور کسی علاقے میں، اور اچانک ایک بھیڑیا نکلا جنگل سے، اس نے بکری پر حملہ کیا۔ اس کا حملہ کرنے کا مقصد تھا چرواہے کو متوجہ کرنا کہ یہ یہاں کہاں پھر رہا ہے، یہ جنگل میں، یہاں جنگل میں کہاں پھر رہا۔ چرواہا آگے بڑھا اور اس نے بکری کو بھیڑیے سے چھڑا لیا، بکری کو بھیڑیے سے چھڑا لیا، تو بھیڑیا وہیں بیٹھ گیا دم پر اپنی، اور کہنے لگا چرواہے سے کہ اللہ نے رزق دیا تھا مجھے، آپ نے چھین لیا۔ اللہ نے مجھے رزق دیا تھا، جی میں رزق ہے، یہ تو درندہ ہوں، میں تو پھاڑ کے کھاؤں گا، اللہ نے مجھے رزق دیا، آپ نے چھین لیا۔ تو وہ چرواہا کہنے لگا کہ ارے تعجب کی بات کہ بھیڑیا انسان زبان میں بات کر رہا۔ بھیڑیا نے کہا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ جانور ہو کر آپ سے انسان کی زبان میں بات کر رہا، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اس سے بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی تو مسجد میں انبیاء کے قصے سنا رہے ہیں اور تو یہاں جنگل میں پھر رہا ہے۔ سنو غور کرنے کی بات ہے، ایک بھیڑیا بھی یہ چاہ رہا ہے کہ یہ چرواہا کہاں جاوے جی ہاں یہ سمجھنی چاہیے چیزیں، تاکہ ہمارا طریقہ کار اور ہماری محنت وہ ہماری چاہت اور زمانے کے اعتبار سے نہ ہو، بلکہ ہم جائیں اصل کی طرف کہ دیکھو گشت میں صحابہ کی سیرت کیا ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ گشت تو امت کو اللہ کے گھر میں جمع کرنے کے لیے ہے۔ کہاں جمع کرے؟ اللہ کے گھر میں، جی ہاں یہاں جمع ہو کہ فرشتوں کے پروں میں رہو، کہ ایسے ہدایت کا نور آوے گا دلوں میں جیسا مرغی کے پروں سے انڈوں میں حیات آتی ہے، جیسے مرغی کے پروں سے انڈوں میں حیات آتی ہے، کہ اس طرح فرشتوں کے پروں سے دلوں میں ہدایت کا نور اترے گا۔ یہ حدیث میں اسی طرح فرمایا ہے کہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر جو لوگ اللہ کے احکام کے، اس کی قدرت، اس کی بڑائی کے تذکرے کرتے ہیں، فرشتے اپنے پروں سے آسمان تک ان کو گھیر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بہتر مخلوق میں ان کا ذکر فرماتے ہیں، یہ روایت میں ہے۔